بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی، آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن صحابی نے سوال پوچھا تھا وہ تھوڑے سے حق بگا گئے، انہوں نے اپنا فوراً سوال بدلا اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، آدمیوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ کو آدمیوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیونکہ پہلے عرب کے اندر جو عورتوں سے محبت کا اظہار جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں سے محبت اظہار کر رہے ہیں۔ عورتوں کو پہلے ٹائم پہ باندھی بنا کے رکھا جاتا تھا اور بڑے ظلم کرے جاتے تھے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عورتوں کے حکم بتائے، آپ نے عورتوں کا مقام بتایا، آپ نے بتایا کہ عورتوں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ نہیں تو پہلے جب تک اسلام دنیا میں آیا نہیں تھا تو پوری دنیا کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ یوروپین جو کنٹری ہیں ان میں عورتوں کو مارا جاتا وچ ہنٹنگ کے نام پہ، عورتوں کو مارا جاتا تھا وچ ہنٹنگ کے نام پہ۔ اور جو یہ ممالک ہیں عرب اور یہ جو ریگستان کے ممالک ہیں، انہیں لڑکی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے تو ایسے تھے جو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا کہ عورتوں سے اظہار محبت کوئی گناہ نہیں، عورتوں سے اظہار محبت کوئی غلط نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہیں، آپ کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو عورتوں سے اظہار محبت کوئی غلط نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے، سوچیں گے میری مردانگی میں داغ آ جائے گا، اور پبلک کے اندر اپنی عورت کی عزت نہیں کرتے، اس پہ رعب جماتے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت جو ہے میری پیر کی جوتی ہے اور میں نے اسے دبا رکھا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اور نرم دل آدمی ہی اپنی عورت سے دبتا ہے، جو بدترین آدمی ہوتا ہے وہ اپنی عورت پہ رعب چلاتا ہے، وہ اپنی عورت پہ رعب چلاتا ہے جو بدترین آدمی ہوتا ہے۔ تو عورت کے بڑے حقوق ہیں، ہم لوگ جانیں کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شریک حیات ہے، عورت اگر بہن ہے تو آپ کی ہمسیرہ ہے، آپ کے ساتھ بچپن گزارنے والی ہے، عورت اگر لڑکی کے روپ میں تمہارے گھر پہ آئے تو رحمت ہے۔ تو یہ بتائے سارے اللہ کے نبی نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، اس میں پانی بچ گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پیا جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تھا، دیکھ کے، یعنی کہ یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے۔
عورتوں کی بڑے مقام ہیں، تو ہم دیکھیں ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں آج کے زمانے میں؟ نہیں، تو غور کریں اس پہ۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں کا بڑا مقام بتایا، کیونکہ آپ کی والدہ بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی۔ 6 سال کے تھے آپ جب آپ کی والدہ نے وفات پا لی تھی، اور ایک مرتبہ جب آپ کا گزر ہوا جہاں آپ کی والدہ دفن ہے، وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا وہاں پہ قیام فرمایا اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ دیتا، میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ دیتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی نماز کی نیت توڑ کر کہتا لبیک یا اماں، حاضر ہوں میری ماں۔ اتنا بتایا میرے محبوب نے صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آج ہم لوگ دیکھیں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو کس طرح سے رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا دین دے کے گئے، اگر جس سے ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، جسے ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، تو ہمیں سارے معاملات، معاشرات، اخلاق سب آ جائیں گے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، یہ سب چیز آ جائے گی کب؟ جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اپنی زندگی میں لائیں گے، جانیں گے ہمارے دین اسلام نے کیا تعلیم دی ہے عورتوں کے لحاظ سے۔ آج کا معاشرہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے عورتوں کو باندی بنا کے رکھتے ہیں، غلام بنا کے رکھتے ہیں، پردے میں باندھ کے رکھتے ہیں، آزادی نہیں ہے۔ ارے آزادی اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم دکھائیں، آزادی اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم دکھائیں، آزادی تو اس میں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے شوہر کا اس کے حساب سے چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنائیں۔ اگر کام کرنا چاہتی ہیں باہر تو اس لہجے کا کام کریں، ڈاکٹر بنیں، نہیں گھر میں کوئی کام کریں۔ ضروری ہے باہر نکل کے کام کرا جائے، باہر نکلنا بھی ہے تو بڑی احتیاطاً۔ تو اسلام نے کبھی عورتوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہاں بے حیائی کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ بے حیائی معاشرے میں عام نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ لوگوں سے اپیل ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اپنی زندگی میں لائیں، اور جو لوگ مسلمانوں کو غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں غلط بتاتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں کو ایسے رکھتے ہیں، مسلمان اپنی عورتوں کو ایسے رکھتے ہیں، وہ اگر دیکھیں گے ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم نے اپنی زندگی میں دین لایا تو ہم سے حسین گھر کوئی نہ ہوگا، ہم لوگوں سے حسین گھر کوئی نہ ہوگا اگر ہم نے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین اپنی زندگی میں لا کے اور اپنوں سے ہم نے گھر میں بھی استعمال کرا تو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔